بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اکثر آپ نے مساجد کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور یوں گمان ہوتا ہے کہ انہیں بہت کوئی زیادہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، یا پھر انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کسی مشین کا گمان ہوتا ہے جیسے مشین اپنی ایک مقررہ رفتار کے ساتھ کام کرتی ہے، ویسے ہی یہ لوگ اپنی ایک ہی رفتار کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور پھر جلدی جلدی نماز ادا کی اور اپنی روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئیں۔ میں نے جب اس بات کو نوٹ کیا تو میں نے مختلف لوگوں سے ان کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ اکثر لوگ پوری نماز میں بس ایک ہی صورت یعنی سورہ اخلاص کو رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ دو طرح کے مکروہات ہیں، ایک ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہے مکروہ تہذیبی۔ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں جو گناہ کے قریب قریب ہو، یعنی حرام کے قریب تر ہو۔ اگر انسان نماز کے اندر کسی بھی مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا، یعنی دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا، جبکہ مکروہ ترغیبی گناہ سے اور حرام سے دو ہوتا ہے لیکن قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر مکروہ ترغیبی ہوگا ذہی ہوگا تو وہ گناہ یا حرام تو نہیں ہے لیکن وہ قابل تحسین بھی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی عمل کی عادت بنا لے تو اس کی تعریف یا حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ مکروہ ترغیبی کے اس عمل کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ عموماً زیادہ تر لوگ جن میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں وہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی صورت یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کو قابل تحسین یا قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا کسی نے فجر کی دو فرضوں میں پہلی سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر سورہ اخلاص کو اس کے ساتھ ملایا۔ اب یہاں یہ مسئلہ جان دیجیے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دو سورت ملاتے ہیں، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی کی جاتی ہے۔ تو جب کوئی نمازی پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک ہی صورت ملا کر پڑھ رہا ہے تو یہ عمل مکروہ ترجیحی کہلاتا ہے، یعنی اس طرح نماز تو ہو جاتی ہے لیکن قابل تحسین نہیں ہے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جیسا عمل کیا جائے تو ہرگز اس کے اندر کسی بھی قسم کے مکروہات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں رپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جہاں پر یہ مسئلہ بھی جان دیجئے کہ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سی بھی تین آیات تلاوت کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر آیات چھوٹی ہوں جیسا کہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ عصر اور سورہ نصر وغیرہ کی آیات ہیں تو کم سے کم تین یا پھر مکمل صورت کی تلاوت، اور اگر کوئی بڑی آیت ہو جو ایک ہی آیت تین آیت کے برابر ہو تو پھر ایک آیت کی تلاوت کرنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یا پھر بڑی والی دو آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے فرض نماز کا مسئلہ، لہٰذا اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھائیے کہ ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص نہیں پڑھنی بلکہ مختلف صورتیں بدل بدل کر پڑھنی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سنت و نوافل کی جانب، تو ان میں تہجد کی نماز ہے، چاشت، اشراق اور دوسری نوافل کی نمازیں ہیں، مثلا صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ یا کوئی شکرانے کے نوافل کی منت مانی ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام بخیر و خوبی ادا ہو جائے تو میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اتنے نوافل ادا کروں گا یا کروں گی۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتوں کے اندر آپ ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل بلا کراہت ہے، یعنی اس میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں۔ فرض نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی صورت رپیٹ کرنے سے مکروہ کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تب مکروہ ترجیحی کا مسئلہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا اور باریک سا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر رکعت کے اندر آپ ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ بالکل آپ ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ نماز میں اگر آپ ایک ہی صورت کو
رپیٹ کر رہے ہیں تو یہ مکروہ ترجیحی ہے، یعنی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ عمل قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اب دوسرا مسئلہ یا دوسری بات جو ضروری کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کہ مرد حضرات ہوں جو مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں یا خواتین ہوں جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ہر ایک کو یعنی ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں ترجمہ اور تجوید اچھی طرح سے یاد کریں، یعنی سورہ الفیل سے لے کر سورہ ناس تک۔ یہ 10 سورہ مبارکہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کو چاروں کل اور سورہ کوثر آتی ہے تو سمجھ لو 5 صورتیں تو اسے پہلے سے ہی آتی ہیں، لہٰذا باقی رہ گی 5، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 بھی یاد کر کے 10 صورتیں مکمل ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کر لے، تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کروانی پڑ جائے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ سورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکیں، اور اسی طرح خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس کے لیے آخری 10 صورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔